ایک دفعہ اتفاق ہے کہ وہ کچھ لیٹ ہو گئے اور مجھے میرے کلاس میٹس نے اور ٹیچرز نے گھسیٹ کے اسٹیج پہ بٹھایا کہ مجھے گانے کا سچ شوق نہیں تھا، مجھے سننے کا بہت شوق. فرام اے ویری چائلڈہڈ آئی فیل ایز اف آئی واز آلویز لوکنگ فار سم تھنگ. میں نے جی ایکچولی اگر وہ آپ کہیں کہ باقاعدہ جس کو شاگردی کی ہو، نہیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. آئی وڈ ناٹ گو فار فار اے پوئٹری جس کے اندر کوئی اس کا اپنا بہت زیادہ اسٹرانگ ایسنس نہیں ہوتا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ نیرہ نور کو پی ٹی وی پہ میں نے انٹروڈیوس کروایا اور پھر the rest is history. فیض and نیرہ نور, both of them sync perfectly together. آج بازار میں پا بجولا چلو and so many more. Let's hear نیرہ talk about her journey. نیرہ یہ بتائیں کہ آج جس نیرہ نور کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، خود نیرہ نور نے کب یہ پہچانا کہ وہ گا سکتی ہے؟ میں نے آئی تھنک بہت پرانی بات ہے کیا؟ مجھے شاید کبھی اس بات کی اتنی سمجھ نہ آتی، لیکن لاہور میں یہیں پہ بہت پرانی بات ہے، جب میں NCA میں تھی، میں پڑھ رہی تھی، تو اسلامیہ کالج میں ایک پروفیسر تھے، پروفیسر اسرار صاحب، جو بہت گنی آدمی ہیں موسیقی میں. مجھے یاد ہے میں NCA میں کبھی ہماری وہاں پہ کچھ کانسرٹس ہوا کرتی تھیں جس میں کہ بہت بڑے بڑے استاد اس وقت کے آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اتفاق ہے کہ وہ کچھ لیٹ ہو گئے اور مجھے میرے کلاس میٹس نے اور ٹیچرز نے گھسیٹ کے اسٹیج پہ بٹھایا کہ جب تک وہ نہیں آتے تم گا لو. بھرنے والا کام ہو گیا. جی ہاں. تو I was there on the stage and I was singing. اور جب میں گا کے نیچے اتری تو پروفیسر صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے خیر میں جانتی تو نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا نام اسرار ہے اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں اور آپ اس فن کو ضائع نہ کیجیے. انہوں نے ایکچولی مجھے بہت پرسو کیا and he was the one who took me to the ریڈیو اسٹیشن. اور سب سے پہلے جو بھی میں نے غزل گائی یا جو بھی پروگرام کیا وہ ریڈیو سے ہی میں نے کیا. اور میرے کالج میں ہی ایک میرے بہت سینئر اسٹوڈنٹ تھے جن کو آصف بھائی کہا کرتے تھے ہم، وہ بھی ایک صاحب تھے جو مجھے ہمیشہ یہ انسسٹ کرتے تھے کہ دیکھو تم گا سکتی ہو تو گانے میں سیریس ہو جاؤ. اس سے پہلے شاید غالباً I was never serious about singing. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی بچپن سے ڈرامے کا شوق تھا، تو آپ کو کیا بچپن سے گانے کا شوق نہیں تھا؟ مجھے گانے کا سچ شوق نہیں تھا، مجھے سننے کا بہت شوق تھا. I was a very apt listener. ہر وقت میں کوئی نہ کوئی گانا جو ہے وہ میں سنتی رہتی تھی اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی. اچھا. لیکن میرا خیال ہے میرے ذہن میں یہ بات کبھی آئی نہیں تھی شاید کہ to become a singer or maybe in the future I would be singing professionally or something. No, I don't think so. تو پھر اسی حوالے سے میں پوچھوں گی، پھر تھوڑا سا گھر کا ماحول بتائیے. کیا اس میں کوئی گانا تھا یا گانے والے تھے یا گانے سننے والے تھے یا تم؟ گانے والا تو سچ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے گھر میں گانا بہت اچھا گانا بہت وافر مقدار میں سنا جاتا تھا. اچھا. اب بھی سنا جاتا ہے. اور جیسے آپ یہ کہیے کہ ایک وقت تھا جس کو تم نیو تھیٹرز کا دور کہتے ہیں، ویری گولڈن ایرا آف سنگنگ اینڈ فلم میکنگ. تو اس کی جو کلیکشن تھی وہ ہمارے گھر میں تقریباً ساری کی ساری موجود تھی. اس وقت کے بڑے گانے والے جیسے سیگل صاحب ہیں اور پنکج ملک صاحب اور کملا جھریا، کانن دیوی، بیگم اختر، یہ پلینٹی آف the collection in our house and everybody would listen to it. ہمیشہ سے تمہیں بہت سنجیدہ پایا، خاموش پایا. یہ حالانکہ تھوڑی سی رگ ہے ویسے، لیکن جنرلی کیا نیرہ تھی ایسی تھی بچپن میں بھی ایسی تھی، خاموش تھی؟ بچپن میں تو I think I was a little too hyper جس کو کہیں. بہت کھیلنا and always my mother would say کہ finally میں تمہیں کسی درخت پہ سے ہی شام کو اتارتی ہوں. تو I was so hyper and because we were in Assam and the surroundings were
beautiful, बहुत very खूबसूरत green थी, हाँ, and हाँ, many trees. तो इस वजह से और खेलती मैं बहुत थी, लेकिन एक बात थी कि मैं I don't know, from my very childhood I feel as if I was always looking for something. जैसे मैं किसी चीज़ को ढूंढती रहती थी और हमेशा मैंने ये नोट किया था कि जहाँ पे भी कोई सुर सही मुझे मेरे कान में पड़ जाता था, वहाँ पे मैं खड़ी हो जाया करती थी. इट यूज्ड टू जस्ट सॉर्ट ऑफ, मेरे पैरों को जैसे कोई चीज़ पकड़ लेती है. और एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स एक वो जो तलाश जो कंटिन्यू करती है वो, और फिर इसी सिलसिले में फिर मेरा ख्याल है कि जो आप कह लें कि एक बहुत अंदर मेरे एक बचपने में जो शौक़ी थी या कुछ था, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ख़त्म होती गई. नॉट एग्जैक्टली, but maybe I became a little serious and a little sober because I was looking for something, you can say that. ये जो सुर की तलाश जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें रियाज जी बहुत ज़रूरी होता है. मेरे तो ख्याल में रियाज हर काम में ज़रूरी होता है, चाहे खाना पकाना हो, बेशक, हर चाहे चीज़ बच्चे पालने हो, ट्रू, शायद चाहे मियाँ से भी लड़ना हो, बेशक, उसके लिए भी रियाज ज़रूरी होता है. और इस काम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सही. लेकिन नईरा एक माँ भी है, बीवी है, बहन है, बहू है. जी. तो इस काम के लिए फिर वक्त निकालना कोई इतना आसान नहीं है बहैसियत औरत. हाँ, नहीं जी, बहुत मुश्किल है. I know what I have been through and how I have tried to sort of जो expectations एक बनी हुई हैं उनको कायम रखने में मुझे कितनी बाज़ दफ़ा कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बड़ा मुश्किल है. Really, sometimes it's too tiring. Sometimes you really feel as if you can't do it. But then there's a force maybe who knows कि उसने ये चीज़ आपको क्यों दी थी, आपको क्यों बनाया था, वो फिर आपको आपके पैरों पे खड़ा कर देती है. और मुझे बहुत मुश्किलात, बहुत दिक्कतें पेश आई हैं. बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बहुत अरसे तक मैं रियाज़ नहीं कर पाई इन्हीं बच्चों के झमेलों में, चक्करों में. लेकिन ये कि मुझे एक चीज़ का डेफिनेटली पता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं फिर उस चीज़ को, उस एक म्यार को, या वो जो गले की एक ताकत होती है, फिर उसको मैं कायम नहीं रख सकती. तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाएं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रियाज ज़रूर कर लूँ. तख्लीक जो होती है वो आपको अंदर से बेचैन बहुत करती है, बहुत ज़्यादा. और जिस वक्त आप उस क्रिएशन के क्या कहना चाहिए मूड में आते हैं तो फिर एक इंसान अंदर से और खलबली होती है अंदर. जी. बाहर की जो हालात होते हैं वो आपको किसी और तरफ खींच रहे होते हैं. जब आप अपनी अंदर की दुनिया को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसमें चलने फिरने की समझ बूझ आपको आ जाती है और आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन है और आप खुद कौन हैं, तो फिर बाहर की जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं वो उनसे कोप अप करने का सलीका भी आपको आ जाता है. बिकॉज देन यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द इनसाइड दैट यू कैन रियली मैनेज एंड not exactly, I don't say that you can conquer, but you can really sort of manage to handle the things in a better way, you know. कि एक वक्त मैं समझती हूँ वो था कि I used to make a little, अपने अंदर ही फंस कर लेती थी कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट कुछ अरसे से एक बात की जो समझ है वो ये है कि एक बहुत बड़ा निज़ाम जो है वो काम कर रहा है, एक बहुत बड़ी हस्ती इस पूरे निज़ाम को चला रही है. एंड आई एम अ mere particle, a little particle, you know, working और जो भी उसमें मैं मूव कर रही हूँ. तो particles do not have the right to say why. So if you know that by submitting yourself and by letting things happen the way they
have to happen is total peace. And then you are in harmony with the inside and the outside and your surroundings and your environment, and things becomes very easy for you. And maybe that is the way lately how I have handled all the things, because really یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ ایک فیملی کو کرنا, بچوں کو پالنا, پڑھانا, لکھانا, اس کے ساتھ آپ نے کانسرٹس بھی کرنی ہیں اور ریاض بھی کرنا ہے اور دوسری پورے خاندان کی کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا ہے. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو, یو سی یو آر سو ویل اکوپڈ بائی اے ریزروائر آف اسٹرینتھ جو اندر ہے, کہ وہ نہ ختم ہونے والی طاقت آپ کے اندر موجود ہے, بیکاز وہ لنکڈ ہے ایک آپ کے کریٹر سے, جہاں سے آپ کو مستقل وہ چیز ملتی ہے. بٹ یو شوڈ نو دیٹ اٹ از دیر اینڈ یو شوڈ ہیو فیتھ دیٹ یس اٹ از دیر. یہ کام سیکھنے اور سکھانے کا ہوتا ہے. جی. آپ نے کہیں سے سیکھا؟ میں نے جی ایکچولی اگر وہ آپ کہیں کہ باقاعدہ جس کو شاگردی کی ہو, نہیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. وہی ہے کہ یہ میرے اندر بہت زیادہ موجود تھا, اور جو گانے کے جو رموز ہیں وہ خود بخود میرے اندر کچھ تو تھے, کچھ ان بہت بڑے لوگوں کو میں نے سنا بہت ہے. ظاہر ہے میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. میں نے سنا بہت, ایکچولی گانا میں نے سنا بہت, اور بہت اچھا, بہت مشکل گانا جو ہے وہ میں نے سنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک علم ہے. بالکل کہ آپ اس ماحول میں ہوں, ایگزیکٹلی جس ماحول میں وہ آپ کو. اب میں 24 گھنٹے وہیں اسی چیز میں رہتی تھی. بڑے بڑے اساتذہ کو, ان کے گانے کو, ان کا جو سٹائل ہے مختلف گھرانوں کا, بہت سنتی رہتی تھی. بہت, اب بھی ظاہر اب بھی بہت سنتی ہوں. تم نے, میرا خیال ہے, آئی مے بی رانگ, لیکن یہ تو گانا تو ہے, اسٹیج والا گانا بھی ہے, ظاہر ہے فلموں میں بھی گایا, لیکن کم گایا. اس کی کوئی وجہ؟ آئی تھنک آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں ایڈجسٹ نہیں کر پائی. وہ تھوڑا ایک طرح تھوڑا سا ڈفرینس ہے وہاں پہ, مطلب ایک کام میں بھی ڈفرینس. اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو, اگر آپ کسی ایک فلم کا سائن کر لیتے ہیں کانٹریکٹ, تو پھر آپ کو سب کچھ گانا پڑے گا ان کی سچویشن کے لحاظ سے. جو کچھ بھی وہ ہیروئن جس کیفیت میں ہوگی اس کے حساب سے, اگر وہ دکھی ہے تو پھر دکھ کا گانا, بہت خوش ہے تو, اور اس قسم. لیکن وہ یہ ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ میں کچھ اتنا جو شوق گانا کہہ لیں یا اس قسم کا جو تھا, اس سے کچھ میں ہٹتی جا رہی تھی, ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی اس کو. اور پھر then I became very choosy کہ یہ نہیں اور یہ ہاں, یہ نہیں اور یہ نہیں, میں نے یہ نہیں گانا اور یہ نہیں. لیکن then one fine day I made my exit کہ نہیں گانا, ہاں, کہ میں یہ نہیں کر سکتی. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیج پہ گانا ہاں جی مشکل کام ہے نا؟ بہت مشکل ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. مگر مزہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی میں مزہ آتا ہے ڈیفینیٹلی. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ان اے ویری پیور فارم آف میوزک. اسی اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ, میں جہاں تک فیل کرتی ہوں کہ اپنی پوری ذات کو آپ کو انوالو کرنا ہوتا ہے اس کے اندر, ٹو ڈیلیور یور بیسٹ. اینڈ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے کہیں ایک سر کم لگا دیا تو آپ نے روک کے کہا کہ اس کو دوبارہ کر لو, ٹھیک ہے, یا ایڈٹ لگا لو. لیکن اس میں تو پھر آپ پورے کے پورے چلے جاتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری ویری آنیسٹ آن دی اسٹیج. اب یہ بتاؤ کہ جو تم گاتی اس میں شاعری میں کی سلیکشن میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے, موسیقی یا دھن بنانے میں کتنا ہاتھ ہے؟ I would not go for a poetry جس کے اندر کوئی اس کا اپنا بہت زیادہ اسٹرانگ ایسنس نہیں ہوتا. I find it very necessary کہ it should have something. یہ بتاؤ گانے والے مثلا نیرا نور کے اوپر کسی قسم کی بندش تو نہیں کہنا چاہیے, کوئی ہے کوئی
یعنی مجھے معلوم ہے کہ کئی دفعہ میں کوئی پڑھ کے پوئٹری کہہ سکتی ہوں کہ یہ نیرا کا انداز ہے سارٹ آف. تم خود بھی محسوس کرتی کہ تمہارا کسی شاعر سے یا کسی موسیقار سے خاص کنیکشن ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. مثلا جیسے اب یہ ہے کہ میں نے بہت کمپوزرز کے ساتھ بہت کام کیا, لیکن فائنلی ناؤ آئی تھنک کہ ارشد کے ساتھ ارشد ریئلی نوز what I want. کس طرح سے میرے لیے وہ سروں کو کیسے جوڑیں گے یہ ان کو بہت زیادہ پتہ ہے. اینڈ آئی فیل ویری کمفرٹیبل ورکنگ ود ارشد. اور شاعری کا جیسے سلسلہ ہے کہ لوگ جنرلی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ماسٹرز کو آج کل زیادہ تر گا رہی ہیں, اس طرح سے بھی. تو وہی والی بات ہے کہ میں I feel extremely comfortable and I feel connected. جیسے فیض صاحب کو جب بھی میں گاتی ہوں, فیض صاحب perhaps is closest to my heart. ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کا کچھ وقت جو گزرا ہے, ان کی ذات کو میں نے honest to God, I'm not because آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے, because ہم ان سے بہت قریب رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ فیض صاحب میں وہی چیز محسوس کی تھی کہ وہ ایک تھے. what he was outside, he was inside. And that is what his poetry shows. اور میں بھی شاید اسی چیز کی تلاش میں ہمیشہ رہی ہوں, وہ جو کہ یہ راز کیا ہے جس میں پیس ہے, کہاں سے سکون ملتا ہے. You don't get it in money or fame or fortunes and all that. But what is the secret? Where does it lie? So finally جب یہ ان ہی لوگوں کو سکین کر کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو پڑھ کے ان کو جان کے مجھے وہ پتہ چلا کہ وہ وہاں ہی ہے کہ جب آپ ایک ہو جاتے ہیں, جو اندر ہے وہی باہر ہے, منافقت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ؟ جی 2 بیٹے ہیں. ابھی آپ ساس نہیں بنی؟ نہیں میں ساس نہیں بنی. تو ظاہر ہے. اچھا چلیں, تو وہ تو خیر ایک الحمدللہ ایک خوبصورتی ہے. بچوں میں کوئی شوق گانے کا, موسیقی کا؟ ہاں ہے, بہت ہے, بہت. گاتے ہیں یا سنتے ہیں؟ They've got good voices. اچھا. سننے والے بہت اچھا گانا سنتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بہت پیور کلاسیکل سنتے ہیں, سیمی کلاسیکل سنتے ہیں, اور بہت سریلے ہیں. ہاں بہت سریلے ہیں. اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی کچھ عجیب سا بچہ نکلا ہے کہ وہ 4 سال کا تھا, 5 سال کا تھا, تو ایک دن آئی ہرڈ کہ کہیں سے بہت اچھی ایک گانے کی مجھے آواز آ رہی, ایک انسٹرومنٹ. میں نے I was quite ایک حیران سی میں ہوئی کہ کیا ہوتا. I just opened my room and he was sitting on my keyboard and playing a beautiful song and he did it all by himself. اچھا. تو اب وہ جراثیم جو ہے وہ ان کے اندر ہیں, ان میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. شوہر بھی آپ کے ظاہر گاتے بھی ہیں اور ان کو یہ بتاؤ کہ ماشاءاللہ اب 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں گاتے ہوئے؟ نہیں, it's more than that. اچھا زیادہ ہو گیا, 25 years. اور مقام بھی ملا اور گانا بھی بہت سیکھا اور پسند کیا, تو پھر آگے اب اس سے کچھ بہتر کام کرنے کو جی چاہتا ہے. بیکاز آئی فائنڈ دیٹ دس ظاہر ہے اس سے بہت سے لوگ اس سے خوش ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کو وقتی طور پہ سکون بھی ملا ہوگا, سب کچھ ہوا ہوگا. بٹ سم ٹائمز you really feel that maybe you have not done what you really should have done. Maybe there is something much better than this that you have to do. وہ تلاش جاری, وہ تلاش ہے, اور اس کے لیے کہ کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جس سے ہیومینٹی جو ہے وہ ایک زیادہ بڑے طریقے سے بینیفٹ ہو جائے. یہ بتائیں نیرا کہ ظاہر ہے فنکار خود تو کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, لیکن who is your critic, your best critic of your work? I think I am my own critic. اچھا خود؟ Yes, I do a lot of criticism on myself because there are times when I'm not satisfied with what I've done. اینڈ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھ سے میرے کمپوزر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ٹھیک. آئی ہیو اے فیلنگ ان سائڈ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ اگین اور سم تھنگ, اینڈ آئی کیپ آن سارٹ آف وہی والی بات ہے کہ
آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور کرٹیسائز کرنا چاہیے جہاں پہ ضروری ہے, اور اپنے آپ سے دیانتداری برتنی چاہیے ڈیفینیٹلی. یہ ضرور وے یو آر ناٹ رائٹ زیادہ کام ہوتا ہے نا, میں کبھی کہتی ہوں اللہ کاش میری ایک بیٹی ہوتی ہے. Yes, because betas are not fond of working and sharing much, although they do. My sons are, they're very, mashallah, very nice boys, they're very considerate, and they know that I'm a busy person, always tied up. They would really come and, you know, help me out in most of the things. لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ تو ایسے چل رہی ہوتی ہے نا ماں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے. جی ہاں یہ تو ہے. چلیں اب پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے کچھ سنا دیں. تجھے پکارا ہے بے ارادہ جو دل دکھا